ایک اسٹوڈنٹ سے کتنی فیس لینی چاہیے، آن لائن اور آف لائن پڑھنے والے جو بچے ہیں ان دونوں کی فیسوں میں کیا فرق ہونا چاہیے یا پھر کیا فرق ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو فیس میں ڈسکاؤنٹ کس طرح سے دیا جاتا ہے یا پھر دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طیب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طیب ٹپس۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ 3 چیزوں کو ہم دہرائیں گے۔ 3 سوالات ایسے ہیں جو بار بار پوچھے جاتے ہیں، اور ان 3 سوالوں کے جوابات تسلی سے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بات کو آپ نے توجہ سے سننا ہے، ویڈیو کو آپ نے کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا، اور یہی چیز آپ نے بعد میں ٹرائی کر کے ویریفائی بھی کرنی ہے کہ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، پہلی جو بات ہے، پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ سے کتنی فیس لینی چاہیے۔ اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، جج کرنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، اور اس کے بعد اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو۔ مثال یہ ہے کہ عام طور پر آپ جب پانی کی ایک بوتل کسی گلی محلے سے یا نارمل دکان سے، گلی محلے سے، اڑوس پڑوس کی دکان سے آپ خریدتے ہیں، تو اس کے جو ریٹ ہوتے ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں، یعنی اس کی جو پرائس ہوتی ہے وہ نارمل مارکیٹ ریٹ جو ہے نا وہی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہی چیز آپ کسی ریلوے اسٹیشن، کسی بس اسٹیشن یا پھر کسی ہوائی اڈے یعنی ایئرپورٹ سے آپ خریدتے ہیں، تو اس بوتل کی جو پرائس ہے وہ آپ کو ڈبل اور ٹرپل پڑے گی، یعنی ہائی لیول پر جو ہے نا آپ کو وہ خریدنی پڑے گی، ڈبل قیمت میں آپ کو ملے گی۔ تو اسی طرح سے یہ جو فیس ہے یہ بھی ایریا وائز ہوتی ہے۔ اگر آپ ڈیفینس کے ایریا میں رہتے ہیں تو آپ کی ڈبل ٹرپل فیس ہوگی، مہنگی فیس ہوگی، اچھی فیس ہوگی۔ اگر کسی لو لیول ایریا میں آپ رہتے ہیں تو اس حساب سے آپ کو فیس لینی چاہیے۔ اب اس چیز کو جج کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ معلوم کیسے ہوگا کہ کتنی فیس ہونی چاہیے؟ کم زیادہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اگر آپ کی کوچنگ سینٹر ہے، آپ کا ٹیوشن سینٹر ہے، آپ کی اکیڈمی ہے، آپ نے اپنے اڑوس پڑوس کے جو ادارے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کی اکیڈمی ہے تو آپ نے اڑوس پڑوس کی اکیڈمی کو ٹچ کرنا ہے، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ٹچ کرنا ہے، یا ٹو دا پوائنٹ آپ نے جا کر پوچھ بھی لینا ہے کہ بھئی ہم نے اپنا کام سٹارٹ کیا تو آپ کتنا فیس لے رہے ہیں۔ یا پھر آپ نے ایسا کرنا ہے، اکیڈمی سے یا ٹیوشن سینٹر سے بچے جو فری ہو کر کوچنگ سینٹر وغیرہ سے باہر نکلتے ہیں تو آپ نے ان سے سلام دعا کر کے ان سے بھی پوچھ لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر اس بات پر بھی آپ اتفاق نہیں کرتے، یہ کام بھی آپ سے نہیں ہوتا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہر ادارے کے باہر جو ہے نا آج کل کے دور میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا لینے کے لیے والدین آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں، چھوڑنے بھی آتے ہیں اور لینے بھی آتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو والدین لینے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں باہر اداروں کے، تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو اچھے والدین ہوں، جو آپ کو پتہ لگ رہا ہو کہ ہاں یار یہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں اور آپ کو جو ہے نا یہ فائدہ دیں گے۔ آپ نے 1-2 ایسے بندے دیکھنے ہیں جو سلجھے ہوئے بندے ہوں اور آپ کو جو ہے نا بات کرنے میں مزہ بھی ہے ان سے، تو آپ نے ان سے سلام دعا کر کے ان سے فیس پوچھ لینی ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیں گے۔ اس طرح سے آپ جو ہے نا اپنے ادارے کی جو فیس ہے وہ طے کر سکتے ہیں، فکس کر سکتے ہیں، اور آپ کو اچھا سا آئیڈیا ہو جائے گا۔ دوسرا آ جاتے ہیں آن لائن اور آف لائن پڑھانے والے اسٹوڈنٹس کی فیس میں کیا فرق ہوتا ہے یا پھر کیا فرق ہونا چاہیے۔ اس میں صرف ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ جو ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں آن لائن، یہ آپ انٹرنیشنل لیول پر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا کلائنٹ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے اس سے ڈالرز میں ہی فیس جو ہے نا وہ لینی ہے، وصول کرنی ہے۔ آپ جب اس سے فیس وصول کریں گے تو آپ ڈالرز میں فیس وصول کریں گے، نہ کہ پاکستانی کرنسی میں یا پھر آپ کا جو اپنی کنٹری کی جو کرنسی ہے اس میں۔ آپ نے ہمیشہ ڈالرز میں ہی لین دین کرنا ہے، کیونکہ آپ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے نا کام کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پر جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کی جو لین دین ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈالرز میں ہی ہوتا ہے، نہ کہ لوکل کرنسی میں۔ تو یہاں سے آپ نے اپنا ایک آئیڈیا جو ہے نا فکس کر لینا ہے۔ تو جی دوستو، 2 چیزیں ہم نے کور کر لی۔ پہلی جو چیز ہے، ایک اسٹوڈنٹ سے کتنی فیس لینی چاہیے، ایریا وائز سب چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، ڈیٹیل پوری آپ کو سمجھا دی۔ دوسرا یہ ہے کہ آن لائن والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی فیس کس کرنسی میں لینی چاہیے۔ میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، $50 سے $60۔ ویسے جاننے والے جتنا بھی لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہ بھی تقریباً یہی لے رہے ہیں، $50 سے $60 ایک بچے کا۔ اس میں حفظ کرانا جو ہے نا بچوں کو شامل نہیں ہے، اور دوسرا تفسیر بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ 2 سبجیکٹ ایسے ہیں، ان دونوں پر زیادہ ٹائم جو ہے نا خرچ ہوتا ہے اور محنت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں کی جو فیس ہے وہ $50-60 سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے علاوہ آ جاتے ہیں آخری جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیس میں ڈسکاؤنٹ دینے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، یا یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہر بزنس مین اپنی سروس کو سیل کرنے کے لیے جو ہے نا ٹرائی کرتا ہے۔ اس کا پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے کلائنٹس کی طرف اس کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے وہ یہی ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ اس کو خود ٹرائی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی مارکیٹ کے اندر چلے جائیں، جو چیز مارکیٹ کے اندر 100 روپے کلو کے حساب سے بک رہی ہوگی، آپ نے 10 دکانوں سے اس کے ریٹ معلوم کرنے ہیں، پھر وہی سیم چیز آپ نے کسی اور مارکیٹ سے یا الگ دکاندار سے پوچھنی ہے تو وہ آپ کو اسٹارٹنگ کی جو ریٹ بتائے گا وہ آپ کو 100 کے بجائے 150 بتائے گا، اور پھر کرتے کراتے 120 یا بالکل اگر آپ نہیں مانیں گے تو وہ چیز آپ کو فکس 100 روپے ریٹ پر دے گا، اور آپ خوش ہو کر لیں گے کہ یار 150 روپے کی چیز ہے، اس نے جو ہے نا مجھے 100 روپے کی دے دی۔ تو جب بھی آپ کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے تو اگر آپ کی فیس 100 روپے ہے تو آپ نے اس کو 150 روپے بتانی ہے، یا پھر 120-30 بتانی ہے۔ وہ بارگیننگ کرے گا، آپ سے بحث کرے گا، کم کرا کے کراتے کراتے آپ کا جو ڈیل ہے، وہ جو آپ کی ریئل فیس ہوگی، اوریجنل فیس ہوگی، آپ کی ڈیل وہیں ڈن ہو جائے گی۔ اور اس میں آپ نے ایک بات کا اور بھی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ یہ طریقہ کار اختیار کریں گے تو آپ نے فوراً سے جو ہے نا ڈسکاؤنٹ نہیں دے دینا، آپ نے اس کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ دیکھیں آپ ہمارے پہلے کسٹمر ہیں یا پرانے کسٹمر ہیں، یا پھر صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے جو ہے نا یہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔ آپ نے اگلے بندے کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ یار اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے کہ جو ہے نا وہ آپ کو 100 سے 150 سے 100 پر لے آیا۔ جب وہ بندہ آپ سے ڈیل ڈن کر کے جائے گا، آگے وہ 10 بندوں کو جا کر بتائے گا، یا کوئی بھی اس سے پوچھے گا تو وہ اگلے بندے کو بتائے گا کہ یار 150 روپے فیس سے بڑی مشکل سے جو ہے نا آپ کے بھائی نے کر کرا کے بڑی مشکل سے جو ہے نا 100 روپے پہ ڈن کی، آپ کا بھائی اس کو 150 پہ 100 پہ لے آیا۔ یعنی اس کو آپ نے اس بات کا احساس دلانا ہے کہ وہ جو ہے نا واقعی اس کے اندر جو ہے نا اس سے یہ اسکل موجود ہے کہ جو ہے نا وہ ڈسکاؤنٹ کرا سکتا ہے، لیکن وہ ڈسکاؤنٹ آپ دیں گے نہیں، یہ آپ کی ریئل فیس ہوگی۔ تو آپ نے ایسا بھی نہیں کرنا کہ جیسے جو ہے نا 2 منٹ کے بعد جس طرح پٹھان بھائی کرتے ہیں، پہلے 5000 بتا دی، اکثر پٹھان بھائی نہیں کرتے، چند ایسے کرتے ہیں، پہلے جو ہے نا شروع میں 10,000 ایک چیز کے ریٹ بتا دیے، پھر وہی چیز جو ہے نا 500 یا 1000 1500 میں دے دی۔ تو آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا، اس سے پہلے جو ہے نا تھوڑا سا اس میں جو ہے نا اس کے ساتھ بارگیننگ کرنی ہے، تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ صرف اور صرف اسی کو ہی یہ ڈسکاؤنٹ ملا ہے۔ تو ڈسکاؤنٹ آپ نے اس طرح سے دینا ہے۔ یہ 3 طریقے آپ نے فالو کرنے ہیں، لازمی انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔